مرتب محمد معظم الحق محمودی اور السدید نمبر شائع ہو چکے ہیں۔ آپ ایک عبقری شخصیت تھے، آپ کی مبارک زندگی ہیرے کی مانند تھی، ہیرے کو جس طرف سے دیکھا جائے اس میں چمک ہی نظر آتی ہے۔ علم کے بے قرار سمندر حضرت شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کے متعلق فرمایا، جس نے علم کا پہاڑ دیکھنا ہو انہیں دیکھ لے۔ فقہی مسائل میں حضرت شیخ الاسلام آپ کی رائے کو حرف آخر جانتے تھے۔ کئی فتاوا تصدیق کے لیے سیال شریف سے آپ کے پاس بھیجے گئے۔ تدریس اس قدر عمدہ کہ شیخ الحدیث حضرت علامہ محمد اشرف سیالوی جو آپ کے تلامذہ سے ہیں وہ فرماتے ہیں، شرح جامی پڑھتے ہوئے آپ ایک ایک جملہ کی کئی تراکیب اس آسانی سے فرماتے تھے جیسے کوئی بچہ گولیوں سے کھیل رہا ہو۔ محبت و خدمت شیخ میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مبارک زندگی کے سیاسی، تبلیغی اور روحانی اسفار میں ہمیشہ آپ کو ساتھ رکھا، بے حد کرم نوازیوں سے معمور کیا۔ آپ کا شعری ذوق انتہائی پاکیزہ اور اعلیٰ تھا، جس کی داد حضرت شیخ الاسلام بھی دیا کرتے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ صبح حضرت شیخ الاسلام معظم آباد اچانک تشریف لائے، فرمایا مولوی صاحب ایک شعر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ عشق در آمد ز سر گفت سلام علیک، عشق در آمد ز سر گفت سلام علیک، عقل بیرون شد ز سر، عشق در آمد ز در گفت سلام علیک، عقل بیرون شد ز سر گفت سلام علیک۔ اعظم چشتی کا پنجابی شعر اس شعر کے مفہوم کے قریب ہے۔ اتھے عقل دا سکہ نہیں چلدا، اتھے عقل دا سکہ نہیں چلدا، جتھے عشق ہوراں دا ڈیرا ہے۔ فارسی کلام میں حضرت خواجہ حافظ، حضرت امیر خسرو، حضرت شیخ سعدی، مولانا جامی کو بے حد پسند کرتے۔ اردو کلام میں مرزا غالب کو سند تسلیم کرتے تھے، جوش ملی آبادی کے انتخابی الفاظ کی داد دیتے۔ فیض احمد فیض کی بھی پسندیدہ شعراء میں سے تھے۔ آپ کی اپنی ربائی جو روضہ شریف میں لکھی ہوئی ہے، تو آشا باز کسر لا مکانی باشکال تعیو نہا خرامی بمن یکجر از درد نہا بخش ز سوزے حافظ و سعدی و جامی۔ روحانی مقام میں رب کریم نے آپ سے بڑی فیاضی برتی تھی۔ آپ کی مبارک زندگی کو دیکھنے والے لوگ کئی حوالوں سے آپ کی روحانی عظمتوں کا کے مترف ہی نہیں ممنون بھی ہیں۔ ایک بار آپ کے مرشد گرامی حضرت شیخ الاسلام آپ سے رنجیدہ ہو گئے تو آپ کی بے قراری اس قدر بڑھی کہ مرض الوصال کے آثار ظاہر ہو گئے۔ عین ان لمحات میں خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم کیا اور فرمایا سدید الدین یہ خط مولوی قمر الدین صاحب کو جا کر دو، جس میں لکھا کہ زندگی بھر ان سے ناراض نہیں ہونا۔ بعد ازاں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ اور مانگو۔ عرض کیا آپ سے وضو کا